معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا تعلق مسلمانوں کے خواہ کسی بھی فرقہ سے ہے، آپ حنبلی ہیں یا مالکی، حنفی ہیں یا شافعی، جعفری ہیں یا غیر مقلد، اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع، دیوبندی ہیں یا بریلوی، نجدی ہیں یا وہابی، آپ جو کچھ بھی ہیں اور آپ کے عقائد و نظریات جیسے بھی ہیں، آپ کہلواتے تو مسلمان ہیں، اور اس حیثیت سے قرآن مجید کو بلا شک و شبہ آپ کلام الہی مانتے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و اسلام کی شرح و تفسیر مانتے ہیں، اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین طرز حیات قرار دیتے ہیں اور اپنی اپنی معلومات کے مطابق اسے اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فرض ہونے میں آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ حد الوسیع ان کی ادائیگی کر کے فخر و انبساط محسوس کرتے ہیں کہ آپ انہیں باعث نجات سمجھتے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، روزہ تمام گناہوں کی ڈال ہے، حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے، حب دنیا کی اس جڑ کو اکھیڑنے کے لیے ہی زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دل سے بخل کی نجاست کو دور کر کے سخاوت کی طرف راغب کرتی ہے، جس سے حب دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حج کائنات کی ہر چیز سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے اور مرنے سے پہلے مر کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا عملی نمونہ، کیونکہ بندہ جب احرام باندھتا ہے تو گویا وہ مر گیا ہے، اس نے کفن پہن لیا ہے، اب دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ وہ بارگاہ الہی میں یہ اعلان کرتا ہے، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ سامعین کرام، آئیے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد کیا آپ جھوٹ بولنے سے باز آ گئے ہیں؟ کیا حرام کھانے، رشوت لینے، سود کھانے، چغلی کھانے، غیبت کرنے، نظر بازی، زنا اور بدگوئی سے رک گئے ہیں؟ آپ نمازی بھی ہیں، روزہ دار، اہل زکوٰۃ بھی ہیں اور حاجی بھی، تو کیا آپ لالچ، طمع، ہوس، حسد، بغض، کینہ، غرور، تکبر، غصہ اور حب دنیا جیسے خصائل رذیلہ سے پاک ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ سوچئے کہ جو اعمال صالحہ آپ کو یہاں فائدہ نہیں دے رہے وہ قیامت کے دن آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، اور آپ نے اس بے ثمر اعمال پر بھروسہ کیوں کر رکھا ہے؟ آپ کو اپنے اعمال کی بے ثمری پر غور کرنا چاہیے اور اس بنیادی خامی کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس نے آپ کے اعمال کو باطل کر رکھا ہے، اور جب وہ خامی تلاش کر لیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اعمال برآور ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جزاک اللہ۔